عورتوں کے 5 گناہ گھر کی خوشیاں ختم کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی بہنوں، آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ عورتوں کے وہ کون سے 5 گناہ ہیں جو گھر میں بے بہا غربت لاتے ہیں، گھر کو غربت کی چکی میں پیس کر رکھ دیتے ہیں۔ گھر میں رہنے والا ہر چھوٹا بڑا انسان غربت کی دلدل میں اس طرح پھنستا ہے کہ باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہیں ملتا۔ اور میری سوشل میڈیا پر آواز سننے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں ماشاءاللہ ضرور لکھیں۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، گھر کی بربادی کے چھپے راز اکثر ان گناہوں میں پوشیدہ ہوتے ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں ہم عام سمجھتے ہیں، لیکن ان کے اثرات خاندان کی خوشحالی اور سکون پر گہرے ہوتے ہیں۔ جب کسی گھر میں غربت آتی ہے تو صرف مالی حالت ہی خراب نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ پورے خاندان کا سکون بھی ختم ہونے لگتا ہے۔ غربت وہ دروازہ کھول دیتی ہے جہاں سے بے سکونی، جھگڑے داخل ہوتے ہیں۔ ایک غریب گھر میں اکثر چھوٹے چھوٹے مسائل بڑے جھگڑوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب بنیادی ضروریات پوری نہ ہوں تو محبت اور صبر بھی کمزور پڑنے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک گھر میں کھانے کے لیے روٹی کم پڑ جائے تو وہی گھر جو کبھی محبت کا گہوارہ تھا شکایتوں اور تلخیوں کا میدان بن جاتا ہے۔ شوہر اور بیوی جو زندگی کے شریک ہوتے ہیں، غربت کی چکی میں پس کر ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنے لگتے ہیں۔ غربت صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی سکون کو بھی ختم کر دیتی ہے، اور جب گھر میں برکت نہ رہے تو عبادات میں بھی کوتاہی ہونے لگتی ہے۔ یہ سب کچھ اکثر ان گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے جو ہم معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آخر وہ کون سے گناہ ہیں جو ہمارے گھروں کو غربت کی دلدل میں دھکیل دیتے ہیں؟ وہ کون سے اعمال ہیں جو اللہ کی برکت کو ہم سے دور کر دیتے ہیں اور ہمارے رزق میں تنگی پیدا کرتے ہیں؟ پیاری بہنوں، عورتوں کا پہلا گناہ جو گھر میں بے بہا غربت لاتا ہے وہ ہے غیبت کرنا۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے اور ساتھ میں ہنسی بھی آتی ہے، جہاں 2 عورتیں مل کر بیٹھتی ہیں وہاں غیبت کا تھال ضرور سجتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی عورت کی ساس نے ایک مرتبہ سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا ہو تو وہ اس بات کو ایسا بڑھا چڑھا کر بیان کرتی ہے کہ جیسے ساس نے نمک نہیں کوئی ایٹم بم ڈال دیا ہو۔ ہمارے معاشرے میں حالت یہ ہو گئی ہے کہ اگر کسی عورت کو گھر سے باہر جانے کا موقع نہ ملے تو وہ کال پر اپنی دوست سے کہتی ہے، یار تمہیں پتہ ہے فلاں کے گھر میں کیا ہوا، اور پھر باتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ غیبت کرنے والی اکثر عورتیں خود کو بڑی نیک ظاہر کرتی ہیں۔ پہلے تو اللہ رسول کی باتیں شروع کرتی ہیں اور پھر اچانک بول پڑیں گی، ویسے تمہیں پتہ ہے فلاں کی بیٹی کو آج کل بڑا نخرہ آ رہا ہے۔ کچھ خواتین تو ایسی ہوتی ہیں جنہیں اگر غیبت کرنے کا موقع نہ ملے تو وہ بیمار پڑ جاتی ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے ان کی خوراک میں غیبت شامل ہو چکی ہو، اور اگر ایک دن یہ خوراک نہ ملے تو ان کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ ان کے شوہر اگر کسی بات پر پریشان ہوں تو فوراً یہ تسلی دیتی ہے کہ فکر نہ کرو، فلاں کی حالت تم سے بھی زیادہ خراب تھی، مطلب فلاں کا نام ضرور لینا ہے۔ ایسی خواتین کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر کوئی منع کرے کہ غیبت نہیں کرنی تو کہتی ہیں، ارے یہ غیبت نہیں، میں تو سچ بول رہی ہوں۔ اور اس غیبت میں شوہر، ساس، نند، ہمسائی اور کبھی کبھار تو محلے کے کتے تک کو نہیں چھوڑتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، غیبت وہ گناہ ہے جو آپ کی دنیا بھی خراب کر دیتا ہے اور آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ نے زبان دی ہے تو نیک باتوں کے لیے، تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا گھر جنت کا گہوارہ بنے تو اپنی زبان کو روکیں، ورنہ آپ کی زبان آپ کو ایسی جگہ لے جائے گی جہاں نہ کوئی ہمسائی ہوگی، نہ کوئی چگلی، بلکہ صرف حساب کتاب ہوگا اور عذاب ہوگا۔
پیاری بہنوں، اب بات کرتی ہوں کہ گھر میں غربت لانے والا دوسرا گناہ، فضول خرچی۔ فضول خرچی یعنی پیسے کو اس بے دردی کے ساتھ اڑانا کہ خود پیسہ بھی سوچے بھائی ذرا آرام کر لو، مجھے بھی سانس لینے دو، مطلب بہت زیادہ فضول خرچی کرنے لگ جانا۔ کچھ خواتین تو سپر مارکیٹ جا کر ایسے خریداری کرتی ہیں جیسے دنیا ختم ہونے والی ہو، یہ سیل لگی ہے چلو جلدی سے لے لیتے ہیں، چاہے وہ چیز گھر میں پہلے سے ہی موجود ہو، لیکن سیل کا سن کر ایسا لگتا ہے کہ اگر چیز نہ خریدی تو قیامت آ جائے گی، اور اگر گھر آ کر پتہ چلے کہ وہ چیز تو ضرورت کی ہی نہیں تھی تو پھر بہانہ بنا کر کہتی ہیں کیا ہوا بعد میں کام آ جائے گی۔ فضول خرچی نہ صرف رزق کی برکت ختم کرتی ہے بلکہ گھر کو قرضوں اور جھگڑوں کا میدان بنا دیتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک خاتون نے اپنی فضول خرچی سے پورا بجٹ بگاڑ دیا، اور جب شوہر نے ناراضگی کا اظہار کیا تو فوراً کہنے لگی میں نے تو گھر کے لیے کیا ہے، تمہیں تو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ حالانکہ شوہر بیچارہ پہلے ہی بجلی کا بل اور بچوں کی فیس کے بارے میں سوچ کر پریشان ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ نے پیسے کو ایک امانت کے طور پر دیا ہے، نہ کہ اسے بے وقوفی سے خرچ کرنے کے لیے۔ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ حدیث تو ہر کسی کو یاد ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور وہ گھروں کی برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں سکون اور رزق کی کشادگی لانا چاہتی ہیں تو اپنی خواہشات کو قابو میں رکھیں اور ضرورت کے مطابق خرچ کریں۔ سبق یہ ہے کہ فضول خرچی نہ صرف آپ کے گھر کو تباہ کرتی ہے بلکہ آپ کی روحانیت کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ اب گھر میں غربت اور تباہی لانے والا عورتوں کا تیسرا گناہ، شوہر کی نافرمانی۔ اپنے شوہر کی نافرمانی۔ شوہر کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے جو نہ صرف گھر کی برکت ختم کرتا ہے بلکہ رشتوں کو محبت اور سکون کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ رشتوں کی محبت ختم ہو جاتی ہے، کس کی وجہ سے؟ شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے۔ کچھ خواتین کے لیے شوہر کی بات ماننا ایسے لگتا ہے جیسے کوئی پہاڑ سر کرنا ہو۔ شوہر اگر کہے یہ کام کر لو تو جواب آتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری غلام ہوں؟ لیکن اگر یہی بات ان کی دوست کہہ دے تو وہ فوراً بولیں گی واہ یار تم تو ہمیشہ صحیح مشورہ دیتی ہو۔ یہ نافرمانی صرف چھوٹے چھوٹے معاملات تک محدود نہیں رہتی بلکہ بعض اوقات یہ دین کے معاملات تک پہنچ جاتی ہے۔ شوہر اگر کہے کہ پردہ کرو تو جواب ملتا ہے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، دنیا آسمان تک پہنچ گئی ہے اور تم پرانے خیالات کے اندر ہی بیٹھے رہے۔ لیکن یہی بات اگر کسی غیر ضروری فیشن کے بارے میں کہے تو فوراً مان لی جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتی ہیں تو خدا را اس بے پردگی والے گناہ کو چھوڑ دو، شوہر کی فرما برداری کرو، جیسے شوہر کہے بس ویسے کرتی جاؤ۔ اگر آپ اپنے شوہر کی عزت کریں گی، اس کی بات مانیں اور اپنی زندگی کو محبت اور سمجھداری سے چلائیں تو تمہارا گھر جنت کا گہوارہ بن جائے گا۔ شوہر کی نافرمانی نہ صرف دنیاوی نقصان کا سبب بنتی ہے بلکہ آخرت میں بھی حساب کتاب کو مشکل بنا دیتی ہے۔ پیاری بہنوں، گھر میں بے بہا غربت لانے والا چوتھا گناہ، شوہر کو ایسا جملہ بولنا جو اس کی تھکاوٹ مزید بڑھا دے۔ شوہر جو پورا دن محنت کر کے گھر کا نظام چلانے کے لیے اپنی جان لڑا دیتا ہے، شام کو جب تھکا ہارا گھر آتا ہے تو امید کرتا ہے کہ وہ بیوی کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھے گا، سکون کی سانس لے گا۔ بیوی شوہر کے سامنے خوشی کے دو بول بول دے گی اور دن بھر کی تھکاوٹ کو بھلا دے گی، لیکن افسوس کہ جیسے ہی شوہر گھر میں قدم رکھتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کی بیوی خوش آمدید کہے، اس کا استقبال کرے، بلکہ اس کے پہلے الفاظ یہی ہوتے ہیں کہ آ گئے، اتنی دیر کیوں لگی؟ مجھے تو لگا کہ تمہیں آج چھٹی بھی نہیں ملے گی۔ شوہر جو پہلے ہی دن بھر کی محنت سے نڈھال ہوتا ہے، ان الفاظ کو سن کر خود کو مزید تھکا ہوا محسوس کرنے لگتا ہے۔ کچھ بیویاں تو شوہر کے آتے ہی شکایتوں کا دفتر کھول دیتی ہیں، بچوں کی فیس کا کیا ہوگا، بجلی کے بل کا کیا ہوگا، اور سنو تمہارے امی ابو کو پھر پیسے بھیجنے کا ارادہ تو نہیں۔ شوہر جو ذہنی سکون کے لیے گھر آیا ہوتا ہے وہ بیچارہ ان سوالات کے بوجھ تلے دب جاتا ہے، اور اگر یہ سب کافی نہ ہو تو بیوی ایک اور تیر چھوڑتی ہے کہ آج تو پنکھا بھی خراب ہو گیا ہے،
तुम्हारे लाए हुए पंखे हमेशा खराब निकलते हैं। बेचारा शोहर जो दिन भर मेहनत करके खुशियां लाने की कोशिश करता है, इस तरह के अल्फाज सुनकर दिल ही दिल में रो देता है। वो अपने जज्बात किसी से कह भी नहीं सकता, लेकिन रात के अंधेरे में अल्लाह के सामने शिकवा करते हुए कहता है, या अल्लाह, ये घर मेरे सुकून के लिए नहीं है क्या? मैं अल्लाह से शिकवा करता हूँ। वो अल्लाह के सामने शिकवा करने पर मजबूर हो जाता है कि या अल्लाह, मैं इस घर के लिए सब कुछ करता हूँ, लेकिन मुझे सुकून क्यों नहीं मिलता? मेरी माओ, बहनों, बेटियों, ये रवैया सिर्फ शोहर की थकावट को नहीं बढ़ाता, बल्कि रिज़्क की बरकत को भी ख़त्म कर देता है। शोहर के दिल का सुकून ख़त्म हो जाए तो घर में खुशहाली कभी नहीं आ सकती। प्यारी बहनों, घर में गुर्बत लाने वाला 5वां गुनाह नमाज का छोड़ देना और हर वक्त मोबाइल या टीवी के सामने बैठे रहना। नमाज जो इंसान के लिए अल्लाह के साथ जुड़ने का सबसे बेहतरीन ज़रिया है, सबसे बड़ा ज़रिया है। जब औरत इसको छोड़ देती है तो घर से बरकत और सुकून ऐसे ख़त्म हो जाते हैं जैसे दरख्त से पत्ते झड़ जाते हैं। आज के दौर में अक्सर ख़वातीन ऐसी हैं जो सुबह से शाम तक मोबाइल या टीवी के सामने बैठी रहती हैं। मोबाइल पर टिकटॉक चला रही हैं, टीवी के ऊपर ड्रामे देख रही हैं, और जब नमाज का वक़्त आता है तो कहती हैं अभी वक़्त बाकी है, बाद में पढ़ लूँगी। मोबाइल या सोशल मीडिया की दुनिया में इतनी मगन होती हैं कि अजान की आवाज़ सुनाई ही नहीं देती, और अगर सुन भी लें तो जवाब होता है पहले ये वीडियो ख़त्म कर लूँ फिर नमाज पढ़ लूँगी। ये रवैया ना सिर्फ औरत की अपनी ज़िंदगी बल्कि पूरे घर में बरकत को ख़त्म कर देता है। नमाज छोड़ने वाली औरत के घर में बेसुकूनी, झगड़े और मुश्किलात आहिस्ता आहिस्ता कदम जमा लेते हैं। मोबाइल और टीवी ने हमारी ख़वातीन को इस कदर जकड़ लिया है कि नमाज के वक़्त भी शैतान ये यकीन दिलाता है कि ये वक़्त ज़ाया करना बेहतर है, तुम मोबाइल देखती रहो। मेरी प्यारी बहनों, मेरे अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि नमाज बुराइयों से रोकती है, लेकिन जब नमाज ही छोड़ दी जाए, वो नमाज जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि नमाज बुराइयों से रोकती है, अगर वही नमाज छोड़ दी जाए तो बुराइयां कैसे रुकेंगी? मोबाइल और टीवी पर फजूल वक़्त ज़ाया करना रिज़्क की कमी और दिल में बेसुकूनी का सबब बनता है। घर में बरकत तब ही आ सकती है जब औरत अपनी तरजीहात में नमाज को सबसे ऊपर रखे, ना कि मोबाइल और टीवी को सबसे ऊपर रखे। याद रखें, नमाज छोड़ने वाली औरत ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने घर वालों के लिए भी मुश्किलात को दावत देती हैं। शेख सादी फरमाते हैं कि सब कुछ करना, बेनमाजी औरत के साथ शादी मत करना, बेहतर है कंवारे रह जाना, मर जाना, ऐसे ही मिट जाना, लेकिन बेनमाजी औरत के साथ शादी ना करना। रिश्ता तय करने से पहले पूछ लेना कि तुम्हारी बेटी 5 वक़्त की नमाज पढ़ती है या नहीं पढ़ती। तो प्यारी बहनों, ये हैं वो 5 ऐसे गुनाह जो घर में बेबहा गुर्बत लाते हैं, परेशानियां लाते हैं। अगर तुम इन परेशानियों से बचना चाहती हो, इन मुसीबतों से बचना चाहती हो, तो तकिए पर रोने से बेहतर है सजदों पर रो लिया करो। इससे अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा, तुम्हारी परेशानी भी दूर हो जाएगी। यहाँ पर मैं तुम्हें एक सबक आमोज़ वाक़या सुनाती हूँ। एक गरीब शख्स था जो ज़िंदगी की मुश्किलात से तंग आ चुका था। वो एक दिन जंगल में बैठा और आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, तूने कायनात में इतने अजीम निज़ाम बनाए, हर चीज़ अपने वक़्त पर चलती है, लेकिन मेरी ज़िंदगी बेतरतीब क्यों चलती है? वो मायूसी से अपनी किस्मत को कोस रहा था कि अचानक एक रोशनी चमकी और उसके सामने वाला एक दरख्त बोल पड़ा। दरख्त ने कहा, ए इंसान, तू अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात का शिकवा कर रहा है, लेकिन क्या तूने कभी गौर किया है कि हर मुश्किल में एक हिकमत छुपी होती है? ये मंजर देखकर वो शख्स हैरत में डूब गया और अपनी जगह से कांपता हुआ बोला, ये क्या हो रहा है? दरख्त कैसे बोल सकता है? दरख्त ने जवाब दिया, अल्लाह की कुदरत के सामने कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। जब अल्लाह चाहे तो फिर नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। मैं एक दरख्त हूँ, मगर आज मैं तुझे एक सबक देता हूँ जिसने तेरी ज़िंदगी को बोझ बना रखा है। अब दरख्त ने उसे अपनी कहानी सुनानी शुरू की कि एक वक़्त था जब मैं एक मामूली बीज था, एक छोटा सा बीज था, ज़मीन में दफन था, अंधेरों में गिरा हुआ सोचता था कि मेरी ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो जाएगी।
لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ نے مجھے پانی دیا، سورج کی روشنی دی اور میں آہستہ آہستہ زمین سے باہر نکلا۔ آج میں ایک بہت بڑا اور مضبوط درخت ہوں، لیکن یہ سب اس لیے ممکن ہوا کیونکہ میں نے اپنی مشکلات کا سامنا کیا اور زمین کے اندھیروں کو اپنی ترقی کی بنیاد بنایا۔ درخت کی یہ بات سن کر وہ شخص حیرت اور ندامت کے آنسوؤں میں ڈوب گیا۔ درخت نے اسے بہت بڑا سبق دیتے ہوئے کہا، اے دکھی انسان، تو بھی ایک بیج کی طرح ہے۔ مشکلات، ٹینشنیں، پریشانیاں، مصیبتیں اور آزمائشیں وہ مٹی ہیں جو تجھے مضبوط بناتی ہیں۔ اللہ نے تجھے آزمائشوں کے وقت ثابت قدم رکھنے کے لیے ہی پیدا کیا ہے، نہ کہ ان سے بھاگنے کے لیے۔ تجھے پتہ نہیں ہے کہ آزمائشیں اللہ کے محبوب بندوں پر آتی ہیں۔ اے انسان، زندگی میں کبھی برا وقت آئے، کبھی پریشانیاں آئیں تو تکیے پر سر رکھنے سے بہتر ہے، سر رکھ کر رونے سے بہتر ہے جائے نماز بچھا کر اللہ کے حضور سجدوں میں رو لیا کریں۔ اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، تمہاری پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ پیاری بہنوں، یہ تھے وہ 5 گناہ جو گھر میں بے بہا غربت لاتے ہیں، گھر کو آزمائشوں کی چکی میں پیس کر رکھ دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں خوشحالی لانا چاہتی ہیں، گھر کو آباد کرنا چاہتی ہیں، گھر میں برکت لانا چاہتی ہیں، تو پھر ان گندے اور غلیظ گناہوں سے توبہ کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کا گھر خوشحالی کا گہوارہ بن جائے گا، جنت کا گہوارہ بن جائے گا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان غلیظ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میری اس حاضری کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔